بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے بخشش و استعانت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے برے اعمال اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہیں، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اس کا علم و رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ اس نے ہر چیز کو اپنے خاص اندازے کے مطابق پیدا فرمایا اور ہر چیز کو پوری طرح شمار کر کے اس کا مکمل بندوبست فرمایا۔ جب تک چاہے اور جس کے لیے چاہے یا جس کے ساتھ چاہے وہ مہربانی کرتا ہے، اور وہ اپنی پر اسرار مخلوق اور اپنے حکم کے نفاذ کے متعلق اپنی خفیہ تقدیر اور دقیق علم کے لحاظ سے لطیف خبیر ہے۔ اس نے تمام نگاہوں کی حقیقت کو اپنی باریک بینی سے پا لیا، اور تمام مخفی آوازوں کو اپنے کان سے سن لیا، اور تمام دلی آرزوؤں کو اپنے علم کامل سے جانا اور پورا کر دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ آسمان و زمین کا موجد ہے۔ اللہ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو نہیں ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ اس نے عظیم الشان آسمانی سلطنت سے بذریعہ پر اسرار وحی تلاوت کی جانے والی اپنی آیات سے لطف و کرم فرمایا، جو بیت العزہ سے بیت النبوہ میں حجرات والی امہات المؤمنین پر تھوڑی تھوڑی کر کے اترتی رہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالی لطف کرنے والا خبردار ہے۔ اس نے اپنے لطف و کرم سے آسمانوں کی چوٹی سے بے نبات دھرتی پر می برسا کر بیج تک پانی پہنچایا، اور جڑوں کو سیراب کر کے باغات کو شاداب کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر مہربانی کرتے ہوئے نظر نہ آنے والی اپنی باریک ترین مخلوق کے ذریعے بڑے پر رونق شہروں کو ویران، اور بڑے شاہ زوروں کو ناتواں، اور بڑے بڑے اجتماعات کو منتشر، اور بڑے خزانوں کو خالی،
اور بڑے سرکشوں کی گردنوں کو سرنگوں اور بڑے خوشحالوں کو بدحال اور بڑے پائیداروں کو ناپائیدار کر دیا، اور اسے بڑے مضبوط قلعوں، حمایت یافتہ لشکروں، عابدوں، زاہدوں اور ڈھیٹ نافرمانوں اور فسادیوں پر مسلط کر دیا۔ اس نے گنجان آباد شہروں اور عظیم الجثہ لوگوں کا رخ کیا اور انہیں اس طرح تہس نہس کر دیا گویا کہ ان کا کبھی نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے دوستوں کی محبت کو عداوت میں اس طرح بدلا کہ ان کے میل ملاپ جدائیوں میں اور قرب دوریوں میں تبدیل ہو گئے، اور وہ پیاروں میں اس طرح حائل ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کو یوں دیکھنے لگے جس طرح پیاسا سراب کو یا قحط زدہ بے پانی بادل کو دیکھتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے گناہوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اسے دشمن کا غلبہ نہ سمجھو، البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے محافظ نے ہم سے رخ پھیر لیا ہے تاکہ لوگ اس کے سامنے گریہ زاری کریں، شاید کہ وہ اپنے رویے سے باز آ جائیں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ جب دل بری طرح زنگ آلود ہو گئے تو علام الغیوب نے ان پر لطف و کرم فرمایا، اور جس پر سختی کی وہ نرم اور جس پر نرمی کی وہ سخت ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو گناہوں سے پاک، کفار کو تباہ و برباد اور منافقوں کو آشکار کر دے، مجرموں سے انتقام لے اور مومنوں کے سینے کو راحت بخشے اور ان میں سے اپنے گواہ بنا لے۔ بلا شبہ میرا پروردگار جس پر چاہتا ہے مہربانی کرتا ہے، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اور تمہارے لیے اللہ عظیم سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اور تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو۔ بلا شبہ وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور درود و سلام نازل ہوں نبی مصطفیٰ پر اور آپ کی آل اور اطاعت و وفا شعار صحابہ پر اور ان پر جنہوں نے نیکی میں ان کی اتباع و پیروی کی۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اسے راہ نجات فراہم کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر توکل کرے گا وہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، لہذا وہ اپنے فضل و کرم سے اقویاء کے نہ چاہنے کے باوجود پوشیدہ رزق کے خزانے اپنی کمزور مخلوق کو عطا کرتا ہے، اور وہ کمزور بندوں کے لیے ضرور لطف و کرم کا فیصلہ کرتا ہے، اگرچہ طاقتور منع ہی کر دیں۔ وہ جسے چاہے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی قوی، عزیز اور پاکیزہ ہے۔ وہی اپنی مخلوق پر بہت زیادہ نعمتوں کو قلیل سمجھتا ہے اور اپنے بندے کی معمولی سی نیکی کو پروان چڑھا دیتا ہے، اور احسان کی گہرائی کے بقدر ہی اس کی مہربانی نازل ہوتی ہے۔ سو وہی وہ ذات ہے جو تیری پکار کو سنتا، تیرے اس کے طرف لپکنے پر تجھے پناہ دیتا، تیرے اس سے محبت پر تجھے سنبھالتا، تیری اس کی نافرمانی پر تجھے معاف کرتا، تیری اس سے بے رخی پر تجھے بلا لیتا ہے، اور تیرے اس کے قریب ہونے پر تجھے ہدایت دے دیتا ہے۔ اگر تو نیکی کرے تو وہ بدلہ دیتا ہے، اگر تو کوتاہی کرے تو وہ تجاوز کرتا ہے، اور جو اس کے سامنے جھک گیا اس نے اسے عزت عطا کر دی، جس نے اس سے بھیک مانگی اس نے اسے غنی کر دیا۔ وہ احباب سے وسائل اسباب طلب نہیں کرتا، اس کا حکم قرب اور اس کا انکار تادیب ہے، اس کی عطا خیر
और मना सखीरा है। नरमियों नेकी ही उसके लुत्फ़ो करम का महवर है, सो वही करीब और मुजीब है। और जो रिक्कत कल्बी से हाजिर हुआ, उसकी सारी संग दिली रफा हो गई। और जिसने बढ़कर और सबसे बढ़कर और सबसे आला और अरफा लुत्फ़ करम यही है, वो इबादत में मदद और तकदीर के सामने सरे तस्लीम खम करने पर राज़ी कर दे। गिड़गिड़ाने और तौबा और रुजू की तौफीक, आजी और ईमान पर इस्तिकामत दे दे। इस तमाम तर तफसील के बाद, ए अल्लाह के बंदो, अपने घरों में जाए नमाज बनाकर नमाज कायम रखो, और जिसे अल्लाह ताला ने तुम्हारा हाकिम बनाया है, अल्लाह की इताअत के कामों में उसकी इताअत करो। इखलास व पाकीज़गी की अलामत खुशगवार मशरब अशरफुल अंबिया मुकर्रब दोस्त हमारे सरदार उम्मी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो, जिसने आपको चुनकर मुंतखब फरमाया। उसका फरमान है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। तमाम सामीन की खिदमत में गुजारिश है कि वो खतीब की दुआ के साथ शरीक हों और आमीन कहें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला अब्दिक व रसूलिक सय्यिदिना मुहम्मद وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعليك بأعداء الملة والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء نقاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل عمله في رضاك، اللهم اجعل عمله في رضاك، ووفقه لهداك. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانهم وأعوانهم لكل خير يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم مفاتيح للخير، اللهم اجعلنا وإياهم مغاليق للشر، اللهم اجعلنا وإياهم من أهل تقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير، ونعوذ بك من فجأة الشر يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك، ونسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن، ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم ارفع ذلك كله عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يستعتبكم فهل أنتم مستعتبون، ويستتيبكم فهل أنتم تائبون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.